بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، آپ نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن اگر آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں آپ کو 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی، جبکہ دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کون سی فائدہ مند نصیحتیں کرے گی۔ اس نے چڑیا کی باتیں مانتے ہوئے اس سے پوچھا، تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی ہو اس کا کبھی یقین نہیں کرنا۔ یہ سن کر چڑیا کو اس آدمی نے چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم کبھی نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے انسان، آپ نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر آپ مجھے ذبح کرتے تو میرے پیٹ سے اس نایاب پتھر کو نکال لیتے، تو اس کو فروخت کرنے سے آپ کو اس قدر دولت ملتی کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس پر عیش کرتی اور آپ کا شمار انتہائی دولت مند لوگوں میں ہوتا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور بے حد پچھتایا کہ چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اس شخص کو اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے انسان، ابھی میں نے آپ کو پہلی نصیحت کی تھی جسے آپ بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکتی ہو اس بات کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ لیکن آپ نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانک بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے آپ کو دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا ہرگز غم نہ کرنا، مگر تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا۔ آپ کو کوئی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ آپ نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر بھی عمل نہیں کیا، اب جو تیسری نصیحت کیوں کروں اور کس برتے پر، جبکہ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں وہ بے حد تجربہ کار
ہوتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں جو وہ لوگ جنہیں کوئی نصیحتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، اور اس میں پھر بھی نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا اور ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہوتے ہیں۔ یہ انمول اثاثے ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔